بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عباسیوں کے پانچویں خلیفہ ہارون الرشید نے ایک دن بغداد کے علماء کو اپنے دربار میں مدعو کیا اور ان سے ایک عجیب خواہش کر ڈالی۔ خلیفہ بولے، مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے حد شوق ہے۔ مجھے آج کوئی ایسا عمل بتایا جائے کہ میرے خواب میں نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سب علماء سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ خلیفہ کو کون سا ایسا عمل بتایا جائے کہ ان کے خواب میں نبی الخزامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ کسی عالم کی یہ ہمت نہ تھی کہ وہ خلیفہ وقت کو یہ کہہ دے کہ ہمارے پاس کوئی نسخہ نہیں ہے۔ خیر ہمت کر ایک بڑا عالم یوں بولا، عالی جاں ہمیں ایک دن کی مہلت دی جائے کہ ہم اپنی دینی کتابوں میں کوئی ایسا نسخہ ڈھونڈ سکیں کہ جناب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ خلیفہ نے انہیں ایک دن کا وقت دے دیا اور ساتھ ہی یہ حکم نامہ بھی جاری کیا کہ اگر یہ علماء نسخہ تلاش کرنے میں ناکام رہے تو ان سب کو ملک بردر کر دیا جائے گا۔ اگلے دن پھر شاہی دربار سجایا گیا۔ تمام علماء حاضر ہوئے۔ خلیفہ کے پوچھنے پر ایک عالم نے ہاتھ جوڑتے ہوئے عرض کی، عالی جاں اس شہر میں صرف ایک ہی شخص ہے جو ایسے معاملات کو حل کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کا دور کا رشتہ دار۔ خلیفہ ہارون کہنے لگا، کہیں تم بلول دیوانے کی بات تو نہیں کہہ رہے؟ جی حضور والا، ایک وہی ہے جو ہر طرح کی گٹھی کو سلجھا دیتا ہے۔ کیونکہ آپ کے سوال کا جواب ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملا۔ ٹھیک ہے، بلول دیوانے کو حاضر کیا جائے، لیکن یاد رکھنا کہ اگر اس نے بھی سوال کا جواب نہ دیا تو تم سب کو اس ملک سے نکال دیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، حضرت وہب بن عمرو ایک نہایت اعلیٰ درجے کے بزرگ تھے جن کو درویش، صوفی اور فلسفی ہونے کی وجہ سے بلول دانا کے نام سے پکارا جانے لگا۔ ان کا کوئی خاص ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ اکثر ننگے پاؤں رہتے تھے، جہاں تک تھک جاتے وہیں پر رات بسر کر لیتے تھے۔ آپ حضرت امام جعفر صادق کے خاص شاگردوں میں سے تھے۔ خیر جب حضرت بلول کو شاہی حکم نامہ ملا کہ آپ کو فوراً دربار شاہی میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے، حضرت بلول دانا خلیفہ کے دربار میں نہ جاتے تھے، اس لیے آپ نے سپاہیوں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن پھر ایک عالم نے جو کہ سپاہیوں کے ساتھ ان کی منت سماجت کی کہ اگر آپ آج دربار میں نہ گئے تو اس سارے شہر کے علماء کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ آپ محل کی طرف چل پڑے۔ جب آپ دربار پہنچے تو آپ کو بتایا گیا کہ خلیفہ کو ایک ایسا نسخہ چاہیے کہ جس کے بعد اسے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے۔ آپ نے خلیفہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا اور فرمانے لگے، بے شک میں خلیفہ صاحب کو زیارت کا نسخہ کیمیا سمجھا دوں گا، لیکن اس کے لیے 2 دن کا وقت درکار ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ عالی جاں آپ کو ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں کہوں گا۔ خلیفہ چونکہ چاہتا تھا کہ سب علماء کا بلول پر جو بھرم ہے وہ ٹوٹ جائے، اور اگر بلول سچا ہے تو مجھے سچ میں وہ 2 دن بعد نسخہ مل جائے گا۔ اس لیے اس نے حضرت بلول دانا کی شرط مان لی کہ جیسے وہ کہیں گے خلیفہ 2 دن تک بس ویسا ہی کریں گے۔ حضرت بلول خلیفہ ہارون سے فرمانے لگے کہ کل رات تک کھانا آپ نے میری طرف کھانا ہے۔
میری طرف سے آپ کی دعوت ہے، اور کرنا یہ ہے کہ ابھی سے لے کر کل رات تک آپ نے پانی نہیں پینا ہے۔ خلیفہ نے وعدہ کر لیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ چنانچہ خلیفہ صاحب ساری رات پیاسے رہے اور اگلی شام بہلول کی جھونپڑی پر پہنچ گئے۔ خلیفہ کو بہت پیاس لگی تھی اور سوچ رہے تھے کہ ان کی تواضع کسی اچھے مشروب سے کی جائے گی، لیکن حضرت بہلول نے مختلف پکوان ان کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ کھائیں اور واپس چلے جائیں۔ چنانچہ پیاس کی وجہ سے خلیفہ صاحب زیادہ نہ کھا سکے اور واپس محل میں چلے گئے۔ حضرت بہلول نے خلیفہ سے کہا کہ آج رات بھی آپ نے پانی نہیں پینا، بس آپ آرام سے آج رات سو جائیں اور کل فجر کے بعد آپ کو جامع مسجد میں ہی نسخہ بتاؤں گا، اور اس کے بعد ہی آپ پانی بھی پی سکیں گے۔ خلیفہ صاحب نے بڑی مشکل سے رات گزاری اور سارا دربار اور علماء مسجد میں جمع تھے کہ بہلول آج وہ نسخہ بتانے والے ہیں کہ جس سے بادشاہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ سکیں گے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت بہلول خلیفہ سے مخاطب ہوئے، عالی جان، آپ کی رات کیسی گزری اور آپ نے رات میں کیسے خواب دیکھے؟ خلیفہ ہارون الرشید کہنے لگے، بہلول ساری رات خواب میں پانی ہی آتا رہا، کبھی پانی پی رہا تھا تو کبھی دلکش پانی کے نظارے سامنے آتے تھے، اور ابھی بھی بس پانی پینے کی چاہت ہے۔ حضرت بہلول نے خود خلیفہ کو پانی پیش کیا اور خلیفہ نے خوب سیر ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد حضرت بہلول فرمانے لگے کہ جس چیز طلب ہمارے اندر شدت اختیار کر جائے کہ ہر وقت ذہن و سوچ میں بھی وہی چیز ہو، لیکن وہیں کچھ خواب میں بھی نظر آتا ہے، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنی طلب میں شدت پیدا کریں۔ خلیفہ صاحب اپنی سوچ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد سے بھر دیں، دیدار کا انتظار کریں اور اہتمام کریں تو خود بخود ہی زیارت نصیب ہو جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرنور زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے لائک کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔